the High Court of Balochistan, the High Court Bar of Balochistan has placed a proposal before this commission, which is headed by Your Honor, and we would request Your Honor to expedite this process kindly, if it is possible, so that the lawyers, especially the young lawyers of this province, may get access to certain programs for capacity building. And with these words, since, as Asif Rekhi said, that we are already running out of time, so I would not take much time of Your Honors. With these words, I would like to end it. Thank you very much, Your Honor. یہ تھے سید باسط شاہ صاحب جنہوں نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا. بلوچستان بار کونسل جو کہ صوبائی سطح پر وکلا کے تعمیر اور دستوری تحفظ کا ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری کہاں تک انہوں نے نبھائی اور کہاں تک انہوں نے نبھانی ہے اور کہاں تک انہوں نے پازیٹیو رول ہمارے وکلا بھائیوں کے لیے انہوں نے ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں دعوت دوں گا چیئرمین وائس چیئرمین بار کونسل بلوچستان منیر احمد کاکڑ صاحب کو کہ اسٹیج پر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. منیر کاکڑ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیف جسٹس پاکستان جناب گلزار احمد صاحب، ان کے ساتھ رفقا جسٹس صاحبان سپریم کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ان کے ساتھ رفقا جسٹس صاحبان، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان ارباب طاہر صاحب، پروسیکیوٹر جنرل، اور یہاں پر علامت کر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اور ساتھی صوبائی محتسب غنی صاحب اور ممبر اپیلٹ ٹریبیونل حجات حولہ لانگو صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے وکلا برادری، السلام علیکم. آج کا یہ پروکار تقریب جناب چیف جسٹس پاکستان اور ان کے رفقا جس کے اعزاز میں بلوچستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار اور کوئٹہ بار کی مشترکہ طور پر ان کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بلوچستان میں یہاں پر بینچ لا کر کے پورا ہفتہ یہاں پر کیسز کی پیروی کی. یقیناً ان کے آنے سے یہاں پر لوگوں کے سائلنگ کے جو کافی عرصے سے پینڈنگ کیسز تھے اس کی ڈسپوزل بھی ہوئی. دوسری جانب ہمارے جو یہاں پر ینگ وکلا تھے جو سپریم کورٹ میں اس کی اپیرنس کم ہوتی ہے، ان کو بھی ایک موقع ملا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے کہ کیس سپریم کورٹ میں کس طریقے سے ریپرزینٹ ایک موقع ملا. جس طرح کہ آصف ریکی صاحب نے ایک بات کی کہ ویڈیو لنک کے حوالے سے، یقیناً ویڈیو لنک ایک اہم فیسلٹی ہے پار پلنگ ایریاز کے، خاص کر بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان میں لوگوں کے اتنی وہ نہیں ہے مالی حیثیت کہ وہ لوگوں کو یہاں سے سپریم کورٹ میں کسی وکیل کو انگیج کر لے یا وہاں سپریم کورٹ. ہماری یہی ریکویسٹ کی ہوگی کہ کوئٹہ سے جو کوئٹہ برانچ میں اگر جو بھی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ان کی ڈائریکٹ اگر یہاں سے وہ کر لے، بے شک 15 دن میں ہو، 1-2 دن 3 دن ڈائریکٹ یہاں پر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتا رہے، تاکہ ہمارے جو 8 اگست کے واقعے کے بعد جو ہمارے اچھے سپریم کورٹ کے وکیل تھے وہ اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، تو ینگ وکلا کو موقع میں نہیں ملتا. یہ ویڈیو لنک کی توسط سے ایک موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنی اسکل ڈیولپ کر لے. ان کے علاوہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کو یقیناً پتہ ہے اوورآل ملک کے اگر حالات کو دیکھ لے، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم تو ملک کی صورتحال، سیاسی صورتحال دیکھ لے یا ہماری اداروں کی صورتحال دیکھ لے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ادارے کی جو ہے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی اگر بات کر لیتے ہیں، بلوچستان میں تو ہر چیز کا اگر دیکھ لینڈ آرڈر سچویشن سے لے کر کے ہر چیز کا یہ حال ہے. ملک کی بھی میرے خیال میں کوئی زیادہ تر کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ان سب چیزوں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہی ایک ہے کہ ان سب ملک کے اداروں کو جوڑنے کے لیے یا ملک کے اندر جو فیڈریشنز ہے
ان کو جوڑنے کے لیے ایک ہی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور جوڑنے کے لیے ایک آئینی ڈھانچہ دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہر ادارہ جو ہے اپنے آئین کے دائرے کے اندر، آئین نے جو دائرہ دیا ہوا ہے، جو اس کو ایک اسکوپ دیا، اسی کے اندر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے اداروں کے اندر ان کی جو اپنے ایکسیس آف پاورز کی بات کی جاتی ہے. ان میں اگر میں یہاں پر بلوچستان کے تناظر میں بات کر لوں، بلوچستان میں اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے حالات اس طرح کے ہیں بنے ہوئے ہیں. جو ہماری پہلے سے بنے ہوئے ادارے ہیں، پولیس ہے، پولیس کے اوپر ریسپانس کے اگر ریسپانس پہ نہ کی جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیرلل ایک ایف سی کو ڈپلائی کر لیتے ہیں. ایف سی کی ڈپلائمنٹ سے یہاں پر بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اس میں بہتری کے بجائے بدتری آ چکی ہے. اور اس میں یقیناً میرے خیال میں اگر میں ہو سکتا ہے فگرز میں اگر میں غلط کروں، بلوچستان گورنمنٹ میرے خیال میں اربوں روپے سالانہ ایف سی کے ڈپلائمنٹ پہ دے رہے ہیں. لیکن ایف سی کا رویہ جو لوگوں کے ساتھ یہاں تک میرے خیال میں اگر میں تجاوز نہ کر لوں، کبھی کبھی جو ہمارے رجسٹر صاحبان کے ساتھ بھی ان کی اس طرح رویہ رکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں اس کو ایک محب وطن کے بجائے ایک اور نظر سے دیکھے جاتے ہیں. آپ اگر یقیناً آپ نے خود دیکھا ہوگا تربت میں ایک واقعہ ہوتا ہے آیات بلوچ کا، ان کو اپنے ماں اور باپ کے سامنے اس کے ماں کی دوپٹہ نکال کر کے دوپٹہ پاڑ کر کے اس بچے کا ہاتھ باندھا جاتا ہے اور اس کو سامنے اپنے ماں اور باپ کے سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں. یہ ایف سی کا کردار ہے بلوچستان کے اندر. دوسری جانب اگر ہر روز دیکھ لے مسنگ پرسن کے حوالے سے، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں پر سینئر ایڈوکیٹ ہے امجد اچکزئی، ان کے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ یہ وہی خاندان ہے جو 8 اگست کے واقعے میں ان کا ایک کزن تھا عسکر خان اچکزئی، 8 اگست کے واقعے میں وہ شہید ہوا تھا. آج ایک ہفتہ ہوا ہے. بدبختی اور بدقسمتی کا تو یہ عالم ہے کہ وسی فیملی کا ایک ممبر اسی پروونشل گورنمنٹ کا ایک وہ اس کے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی ہے. جب وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں اغوا سے بچے ہوئے نہیں ہیں تو میرے اور یہاں پر کامن لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اسی حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایف سی کے اوپر جو 30 ارب یا 25 ارب روپے جو سالانہ ایکسپینڈیچر ہونے کے باوجود یہ سچویشن بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بلوچستان میں کس چیز کی محرومی نہیں ہے. اگر سندک کا معاملہ ذکر کر لے، سندک سے لے کر کے رکویٹک کا ذکر کر لے، رکویٹک سے لے کر کے سوئی گیس کا ذکر کر لے یا گوادر کا ذکر کر لے، ہر وہ چیز دیکھ لیں. اگر ہمیں تو ہی سوانے خواب دکھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں وہاں پر، لیکن اس کے فوائد تو ہمیں نہیں ملے، اس کے نقصانات ہمیں ملے ہیں. ان کے نقصانات ہمیں لاشوں میں ملے ہیں، ان کے نقصانات ہمیں مختلف القابات کے ذریعے ملے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر گوادر کی بات کر لیں، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، گوادر جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے نظریے اس کے اوپر ہے، لیکن بدبختی سے میں چائنا کا ایک سفیر کا ایک رسالے پہ میں اس کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت تک تقریباً مور دین $30 بلین جو ہے یہاں پر سی پی کے حوالے سے ایکسپینڈیچر ہو چکے ہیں. میں دعوی سے کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، اگر اس سے 0.0023 ملین بھی بلوچستان کے اندر خرچ ہوا تھا، جو یہاں پر جس قانون کے تھے جو سزا ہوگی وہ پورے بلوچستان والے اس کو قبول کریں گے. ان چیزوں کا ذکر کرنا اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، یہ ساری محرومیاں ایسی ہی رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. لوگ اگر پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہیں، کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے فیملی کو چھوڑ کر کے اور اپنے گھر و آباد کو چھوڑ کر کے، اپنی اچھی زندگی اور آسائش والی زندگی کو چھوڑ کر کے اور وہ چلے جائیں پہاڑوں پہ. وہ ایسی محرومی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، میں تو باقی ساتھی بھی ہوں گے، یہاں پر بلوچستان کے اندر کوئٹہ سے لے کر کے تربت تک، تربت سے لے کر کے گوادر تک، میرے خیال میں اگر کوئی 1000 کلومیٹر ہے، روڈ تو بنا چکا ہے، ایک کالا لکیر تو بنا چکا ہے، اس میں ایک پیٹرول پمپ تک پرووائڈ نہیں ہے، ایک ریسٹ روم تک پرووائڈ نہیں ہے.
میں اگر دوسری نظر سے پھر دیکھ لیتا ہوں، کچھ چیزیں اگر ہم کہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتے ہیں، نہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر یہ سیاسی موریمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر میں لاہور سے نکلتا ہوں اسلام آباد تک 400 کلومیٹر کے اوپر جو ہے تقریباً 12 ریسٹ رومز بنے، ریسٹ ہاؤسز، ریسٹ پلیسز بنے ہوئے، لیکن ابھی روم سے لے کر کے کراچی تک اور کراچی سے لے کر کے تربت اور گوادر تک کسی جگہ پہ کوئی نہ پیٹرول پمپ ہے نہ کوئی ریسٹ رومز ہے۔ یہ مسائل اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر کہتے ہیں یہ ایک ادارہ ہے جو سارے عوام کے لوگوں کی نظریں آپ لوگوں کے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشنل حوالے سے آپ ان سب کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک بار کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنا رول اسی طریقے سے ادا کرے کہ آپ کے سامنے یہ ایشوز تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے جائیں۔ جہاں پر جو بھی ہوگا، اگر اس ادارے کے اندر اگر کسی کی نظریے اس قسم کے ہوں گے، سب سے پہلا امام حوالہ دستہ ہم رہیں گے، جو پہلے بھی رہے ہیں بالی عدلیت کی حوالے سے، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ان ایشو کا ذکر کرنا اسی تسلسل کے حوالے سے ہے۔ آپ کے سامنے یہ 2 دن کے اندر ایک پٹیشن کسی نے ایک اپلیکیشن دی تھی ہیلتھ کے حوالے سے، دوسرا جو ہے یہ کراچی خوزدار کے راستے میں میرے خیال میں کوئی 1 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کوئی 2-3 مہینے کے اندر 8000 انسیڈنٹس ہوئے۔ کس وجہ سے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے۔ بات یہ ہے اگر دوسری جانب لاہور سے لے کر کے کوٹ عدلاکین تک اور کوٹ عدلاکین سے لے کر کے ملتان تک، ملتان سے لے کر کے سکر تک یہ موٹر وے گزشتہ 5 سال کے اندر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب مجھے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کے روڈ تک 5 سال میں 220 کلومیٹر کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر پھر ہم جب کبھی کبھی ایسے فورمز پہ بات کر لیتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی لیڈرشپ نہیں، یہ پروونشل گورنمنٹ کے سبجیکٹ نہیں ہے، یہ نیشنل ہائی وے کے سبجیکٹس ہے کہ نیشنل ہائی وے ہی اس کو ڈیل کریں گے۔ لیکن نیشنل ہائی وے مجھے یہ پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ گزشتہ 30-40 سال کے توسط میں مجھے اگر یہ بلوچستان، یہ آپ اسی پٹیشن کے اندر اگر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 30-40 سال میں یہ نیشنل ہائی وے ان چیزوں کی ویلیو کے حساب سے بتا دے کہ ان لوگوں نے بلوچستان کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنے ایکسپینڈیچرز کیے، اور باقی صوبوں کے اندر کتنے ایکسپینڈیچرز کیے۔ ہم زیادہ یہ نہیں کہتے کہ کم از کم جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ہمارے ڈیو شیئر ہے وہ تو دے دیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، میں تو یہ وہ بڑی ایشوز ہیں کہ جس ایشوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، میں آپ کو اگر بات کروں یہ تو چھوٹی سی مذاکرہ خیز بات ہوگی، ہماری میری عمر کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں، باقی صوبوں کے اندر ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود ہے، بلوچستان سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی پوسٹ کریٹ کرنے کے باوجود 2 سال گزشتہ 2016-17 میں نے یہاں پر پٹیشن بھی لگائی تھی، اس وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی پوسٹ ٹرانسفر کر کے اسلام آباد شفٹ کی تھی، اور اسلام آباد سے پھر پنجاب کے بندے کو لگایا تھا۔ کیا یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس وقت جو لا آفیسرز اس پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، 146 لا آفیسرز کام کر رہے ہیں، 146 لا آفیسر میں سے میرے اگر ڈیو شیئر کی بات کر رہا ہوں جو 6.5% کوٹا بن رہا ہے، 6.5% کے حساب سے میرے 9-10 سیٹیں بنتے ہیں، لیکن اس وقت 4 بندے کام کر رہے ہیں۔ بے روزگاری ہوگی، اس قسم کے حالات ہوں گے، ڈپراویشنز ہوں گے، ہم جیسے لوگ بھی ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے بے انصافیوں کے درمیان میرے خیال میں یہاں پر ہمارے لیے رہنا مشکل اور محال ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں، پچھلے کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ کچھ اس طرح ایشوز کے تھے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دے دیں، موقع ملنے کے ساتھ یہاں پر لوگوں کے اندر سکل بھی ہے، ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیو رائٹ نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ دے دیں، زیادتی ہم نہ آپ کسی کے ساتھ کریں گے، نہ کسی کی زیادتی برداشت کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے فورم کی اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ہی ایک آخری فورم ہے کہ آپ یہ، اور یہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی پوسٹ کے حوالے سے اس وقت میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے سامنے بھی میں نے یہ گوش گزار کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، آصف سعید کوسرو صاحب کے سامنے بھی گزار کی تھی، اس وقت سلمان بٹ صاحب جو اٹارنی جنرل تھا ان کے سامنے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، موجودہ جو خالد جاوید صاحب ہے اس کے سامنے بھی رکھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر اسلام آباد آتے ہیں ایک تو ہمارا آنا جانا کم ہے، اور وہاں پر جب آتے ہیں وہاں پر جو بیوروکریٹک سٹائل ہے یا وہ ہماری اس طریقے سے چیزیں نہیں سنے جاتے، بندہ اگر جہاں ہے کہاں جائے۔
محترم چیف جسٹس صاحب یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ فورم بھی نہیں ہے اور نہ یہ سیاسی ہے، لیکن 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے کہ اس قسم کے گیدرنگ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں پاکستان بار کونسل نے ایک APC کی کال کی تھی اسلام آباد میں. وہاں پر 2-3 چیزوں کے اوپر ایک آرٹیکل 209 کی بات تھی، ایک 175 ایک 175 کی بات وہاں پر ایشو تھی، اور ایک جو ہے وہاں پر جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے سیول لبرٹی کے حوالے سے. میں آپ کے سامنے یہ گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بینگ اے ممبر جوڈیشل کمیشن 175 کے جو ججز کے اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنے آبزرویشن شو کیے تھے، ریزرویشن شو کیے تھے. ابھی حال ہی میں CPC میں ہم لوگ APC میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول تمام جو اسٹیچوٹری باڈیز ہے بار کونسلز کے پورے پاکستان کے ریپرزنٹیشن اس کے اندر موجود تھا. ہمارا یہ ریزرویشن ہے کہ کم از کم وہاں پر جو کنسلٹنسی کا طریقہ کار ہے اس پہ ہماری وہاں پر ریزرویشن ہے. ہم آپ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور موز کے توسط سے کہ اس جو طریقہ کار پہ کم از کم جو بار کے نمائندے وہاں پر جو جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ججز کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پر اس زیادہ ہے. وکلا کی نمائندگی بطور اس سے پہ ایک کنسل بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کی نمائندہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر ان دونوں کی جو انپٹ دیا جاتا ہے ان کو اس طریقے سے ویلیو نہیں کیا جاتا یا اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہمیں اسی بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ادارہ اگر بنے گا، اس ادارے سے اگر کوئی اچھا جج بیٹھا ہوگا جو وکیل کا کام 90% اچھا کام وہ آسان کر دیتا ہے، وہ ٹو دا اسپیسیفک پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، آسان ہے، وہ ڈیلیوری بھی آسان ہوگی، لوگوں کو انصاف بھی ملے گا. یہ چیز پہ ہم لوگوں نے اسی APC کے جب ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ہماری انسٹیٹیوشنز کے اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار پر بات ہو رہی ہو تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ادارے کے اندر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس طریقے سے سوالات نہ ہوں. اسی کے اندر ایک 209 کی جو بات کی 209 کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہوئے، اب ججز بیٹھے ہوئے، احتساب کا عمل سب کے ساتھ یکساں ہو. یہاں پر کوئی جو ہے مقدس گائے نہ ہو، چاہے جج ہو، چاہے جنرل ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے میں وکیل ہوں، سب کم از کم اگر جس چیز کی بات ہو جاتی ہے اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کے. یہاں پر میں ایک بات کر لیتا ہوں کیونکہ جو جج کے حوالے سے اگر بات کر رہا ہوں اس کا بلوچستان سے تعلق ضرور ہے، اس کے پرسنل حساب سے ہم نہیں کہتے. ہم نے اگر بات رکھنا ہے انسٹیٹیوشن کی خاطر کر رہے ہیں، اگر ہم نے قربانی دینی ہے انسٹیٹیوشن کے لیے دینی ہے. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. یقیناً وہ قابل احتساب ہے، قابل احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہیں ہے، اگر چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے ہائی کورٹ کا جج ہو. ہاں یہ بات ضرور کروں گا اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ریزرویشن ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو مسز جس طریقے کے کار پہ جو جا رہا ہے ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن دوسرے نظر پہ اگر ہم دیکھ لیں، ریسنٹلی ایک رپورٹڈ ہوا ہے عاصم باجوہ کے سارے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں، اس پہ عدلیہ کی طرف سے خاموشی کا یہ بھی ہمارے نظر میں ایک سوالیہ نشان ہے. اگر اس قسم سے پہلے سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے دوسرے ہو، ان کے حوالے سے اگر ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے کیوں عاصم باجوہ کے متعلق نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ سوال ہے آپ کے سامنے رکھنے کے حوالے سے اس ادارے کا. یہ وہ چیزیں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اگر ہم لوگوں نے اس ملک کو بنوانا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے، اس ملک کو دنیا کے معظم ممالک کی ترقی کے طریقہ کار پہ لانا ہے تو احتساب اور انصاف یہ برابر ہی بنیاد پر ہونی چاہیے. جس ملک کے اندر احتساب نہ ہو، جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، وہ میرے خیال میں وہ معاشرے اور ملک نہیں چل سکتے. پاکستان بننے سے پہلے ملک کے نقشے پہ میرے خیال میں کوئی 97 یا 67 یہ فگرز نہیں ہو سکتا ہے، غلط ہوگا، اتنے تھے. ابھی اس ملک اس وقت دنیا کے نقشے میں میرے خیال میں 265 سے یا 260 سے زیادہ ملک بن چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں بحیثیت کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا. جو بھی ادارہ
اپنے جو دائرہ اختیار جو اس کو کانسٹیٹیوشن نے جو اختیار دیا ہوا ہے اگر اسے تجاوز کر رہا ہے، چاہے ایگزیکٹو ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، ان سب کے لیے قدغن لگانا یہی ہماری ادارے کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن کے حوالے سے یہی سپریم کورٹ اور ہماری عدالتیں کریں گے. یہی سی چیزوں کے اوپر ہماری سب سے فوکس ہونی چاہیے. محترم چیف جسٹس صاحب، یہ وہ ایشوز ہے جو الطلب بھی ہیں اور ہونا بھی چاہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، لیکن اگر بحیثیت ایک موضوع، بحیثیت ایک شیری ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن خدا را اگر ایسی چیزوں کے اوپر ہم لوگ نظر نہ رکھ لیں اور ایسی چیزوں کے ہم دعویٰ نہ کر لیں تو ایسی چیزیں جو پیدا ہوں گے اور ہم لوگ اداروں کی تنزلی کی وجہ سے انارکی کی طرف جائیں گے. آپ یقین نہیں کریں، کل یہاں پر ہمارے ایک وکیل صاحب نے ایک بائی سے ایک اپلیکیشن دیا تھا، آرڈر ہونے کے باوجود بھی متعلقہ پولیس تھانہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہا. آپ اندازہ اس بات سے لگا رہے کہ جب ایک پولیس تھانہ ایس پی یا ڈی آئی جی عدالت کا حکم نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو عدالتوں کی، یہی تو اداروں کی تنزلی کی طرف ایک وہ ہے، کوشش ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں وہ کرنا ہوگا. اگر عدالت کی سپرمیسی، عدالت کی ڈگنیٹی اور عدالت کا وقار نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر وارلارڈ جو ہیں یہاں سے ان لوگ بہت سی کوششیں پیدا کیے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو تباہی اور تنزلی کی طرف جائیں گے. محترم چیف جسٹس صاحب، یہ تو وہ جنرل ایشوز ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پٹیشنز جو سول ہاسپٹل کے حوالے سے یا ہمارے ہاں فقدان اس طرح کے ہیں کہ یہاں پر بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کے آنے سے پہلے ایک 3 دن متواتر ہمارے 3 وکلا جو ہیں انسیڈنٹ میں شہید ہو گئے. ایک وکیل صاحب جو ہیں گھر میں، دوسرا وہ اپنے گھر میں. سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر میں گئے تھے. میں یہاں بار کونسل میں بیٹھا ہوا تھا. آپ اندازہ لگا لے کہ سول ہاسپٹل کے ٹراما میں جا کر کے وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور اگر کوئی موجود ہے تو اس کے الفاظ اس قسم کے الفاظ ہے، اگر میں یہاں پر اوپن کر لوں، اوپن کیے دوں تو میرے خیال میں اسے مزید نفرتیں اور وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گے. لیکن وہ ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک پرائیویٹ آپ کے سامنے رکھ لوں گا. یہ اس قسم کی چیزیں کے باوجود بھی اگر گورنمنٹ کے اندر یہ احساس نہیں ہے اور گورنمنٹ اب ایسی چیزوں کے اوپر ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں جو بیسک پرووائڈ یہاں پر لوگوں کے پاس نہیں ہے، یا تو زیادہ تر لوگ جو ہے کراچی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، کراچی ہاسپٹل جاتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی پٹیشنز میں آ چکے ہیں. کم از کم ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی ججمنٹ دیتے ہو وہ ججمنٹ تو کم از کم وہ ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن تو اسی طرح سے ہونی چاہیے. اگر کسی کا آپ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اگر آپ کی ججمنٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا اور آپ لوگوں نے کانٹمپٹ کے حوالے سے جو آرٹیکل 204 کے ساتھ ساتھ جو کانٹمپٹ پروسیڈنگ ہے، یہاں پر پھر میں ایک سامنے ایک بات رکھوں گا. اگر کورٹ کی جو کانٹمپٹ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ یا ہو سکتی ہے، نیال ہاشمی کے اوپر آ سکتا ہے، دوسری چیزوں دوسرے لیڈرشپ کے اوپر آ سکتا ہے، تو اگر کوئی سرکاری آفیسر وہ ڈیلیوری نہیں کر رہا تو یہاں پر اسی کو بھی سزا ہونی چاہیے تاکہ آپ کے یہاں کے عدالتوں کے فیصلوں کی توہین نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں اسی عدالتوں سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی عدالتوں کے اوپر اگر وہ قانون اور اپنے ججمنٹس کی امپلیمنٹیشن کروانا شروع کر دے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ساری سسٹم جو ہے سیدھا ہو جائے گا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عدالتیں وہ چرچل کا جو بالکل کوٹ تو سارے دنیا جاتے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں بھی، جنگ کے دوران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے عدالتی انصاف کر رہے ہیں تو ہم جنگ جیت جائیں گے. تو اس سچویشن میں آپ سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے خدا را ہمارا اور سارے سول سوسائٹی کا، سارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جتنی بھی مسائل ہیں، مسائل تو ہے، ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے، پارلیمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، دوسری اداروں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن ان سب کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس کا جو وہ ہے، وہ کسٹوڈین ہونے کے ناطے کانسٹیٹیوشن کا وہ ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر ایک صوبے کے ساتھ دوسرے صوبے کے فائنینشیل ایشو ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر دوسرے ایشوز آتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو مین رول جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہی ہے. محترم چیف جسٹس صاحب، آخر میں آپ کے سامنے ہمارے ہاں وکلا کی انرولمنٹ کمیٹی کے حوالے سے بات کی تھی. ایک ایشو ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
وہ ہے کہ انورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے اس وقت وکلا کی انورمنٹ کمیٹی کے اس کے لیے کنڈیشن رکھا ہوا ہے کہ رپورٹڈ کیسز ہونی چاہیے 5 ججمنٹ. میں یہاں پر آپ کی توسط سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے سامنے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ رپورٹڈ ججمنٹ جو ہیں وکیل کے ہاتھ میں نہیں ہیں, وہ جج صاحب کرتے ہیں. جج صاحب کا پتہ ہے ابھی اس پہ کوئی لا پوائنٹ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. ہاں یقیناً جو پہلے ان لوگوں نے کوئی سرٹیفائڈ ججمنٹس کے حوالے سے بات کی تھی وہ شرط لینا چاہیے. رپورٹڈ ججمنٹ کے حوالے سے ہماری خاص کر بلوچستان کے اندر وہ ڈپرائیویشن اسی وجہ سے نہ اتنے کیسز ہیں نہ وہ چیزیں. رپورٹڈ ججمنٹ کے شرط ٹھیک ہے, لیکن اس پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر انورمنٹ کمیٹی کا کسی جگہ پہ کوئی وہ رکھ لے تو وہ اس پہ میں ممنون مشکور ہوں گا آپ کا. ان باتوں کے ساتھ میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات کسی ساتھ کہ اسکول کی فیسز کے حوالے سے 9 ماہ سے بند تھے, پرائیویٹ اسکول نہیں تھے. بہرحال اس میں ایک بات تھوڑا سا ہو سکتا ہے ساتھی کہ اپنی ایک ریزرویشن ہوگی. میں اس میں مزید اتنا کہ اگر اسکول میں ہم فیسز اگر نہیں دیں گے, اسی میں اپنے ہمارے بھائی اور بیٹیاں کوئی ٹیچر ہوں گے, کوئی وہ ہوگا, اسی کو تنخواہ بھی نہیں ملے گا. اس پہ میں اپنا مزید کمنٹس نہیں کروں گا, کسی نے ایک دے دیا. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے یہ رفقا جسٹس صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمارے ہاں بینچ میں کیسز سنے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اگر یہ اس طرح آپ لوگوں کا آنا سال میں اگر 3 مہینے کے بعد ممکن نہیں ہے, کم از کم 6 مہینے کے بعد اس طرح کے اگر آپ بینچ لایا کریں, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے سامنے ایشو رکھا کریں, اس میں آپ لوگوں کی توسط سے آپ لوگوں کی کوششوں سے ہو سکتا ہے ہمارے مسائل حل ہوں. تھینک یو سر. محرومیاں ہے, شاید امید بھی ہے محرومی کے ساتھ ساتھ, اور یہ بھی امید ہے کہ آرٹیکل 4, 9 اور 14 کے لفاظ پہ ہماری جوڈیشری سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. اس صوبے میں ہماری جوڈیشری نے کافی حد تک مثبت کردار ادا کیا, مگر ہمیں اور بھی امیدیں اس جوڈیشری سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. بالخصوص صوبے کے ہر مسائل پر ان کی خصوصی نظر ہے جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر ہمیں وکلا, خاص کر کے ہمارے نئے وکلا, نئے بھائی جو ہیں, ان کے اسکالرشپ کے ایشوز ہیں, تربیتی کنونشن جس پہ ان کے مختلف سیشنز ہوتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں, ان کی کافی ضرورت ہے. ہمارے لا ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیسلٹیز جو کہ مختلف کمیونٹیز کو یہ فیسلٹی وہ اویل کرتے ہیں, ان کو اویلیبل ہے, مگر معذرت کے ساتھ ہمارے وکلا, خاص کر ہمارے بلوچستان کے وکلا, وہ اس سے محروم ہیں. وکلا کے لیے یہ چیزیں کافی اہم ہے, اور خاص ہمیں یہ امید, خاص کر یہ امیدیں ہمیں جوڈیشری سے ہے کہ اس پہ جتنا ان سے ہو سکے وکلا کا, اس میں وکلا کی مدد کرے اور اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرے. اب میں ہمارے معزز چیف جسٹس آف بلوچستان عزت مآب جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف جسٹس صاحب, ان کے بردر ججز اور میرے ہائی کورٹ کے بردر ججز, خواتین وزرات, السلام علیکم. ایک تو جج کے لیے تقریر کرنا میرا خیال بہت مشکل کام ہے, اور میں کل سے یہ تیسری تقریر ہے, میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے, اور اسپیشلی منیر کاکڑ کے تقریر کے بعد تو میرے خیال میں میرے پاس کوئی الفاظ باقی نہیں رہے. یہ ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق صوبائی معاملات سے ہے اور جن کا تعلق صوبائی ہائی کورٹ سے ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ وہ ان معاملات کو ہم سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ہم اس پر ان کی بات سنتے ہیں, جہاں تک کا آئین کے مطابق ہوتا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. بہرحال بہت سی باتیں ہیں جن کا آنریبل چیف جسٹس صاحب جواب دیں گے. میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اہمیت دی بلوچستان کو, اور 5 ججز کے ساتھ آئے اور کیسز چلائے, بہت سے پرانے کیسز نکال دیے. ان کیسز میں بہت سی باتیں, بہت سے
احکامات آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آئے. میں آپ کو یہ اشور کراتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہائی کورٹ موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرائیں گے اور اس کو اس حد تک جائیں گے کہ اس لیٹر اسپرٹ میں اس پہ عمل ہو سکے ججمنٹ پہ. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کل بھی میں نے بات کی تھی اور میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کا حلف ہم نے اٹھایا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے ہم آئین پر عمل کا مدرمت کے لیے جس بھی ادارے کو ہو, جو بھی ادارہ ہو, اس کو مجبور کریں گے کہ وہ آئین کی پابند ہو. اور ہماری صوبائی معاملات جو ہیں اس میں صوبائی حکومت کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں, وہ انشاءاللہ ہمارے لیول پہ بھی حل ہو سکتا ہے. ہم اتنے چھوٹے معاملات میں آنریبل چیف جسٹس کو تکلیف نہیں دیں گے. ہم بڑے معاملات جو آپ نے رکھے انشاءاللہ امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان پر آپ کے امیدوں پہ پورا اتریں گے. اور جوڈیشری اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگا کہ آپ نے جوڈیشری کو بالکل ہی انڈرمائن کر دیا. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ ود ان آور ڈومین وی ول ڈو آور ورک اور آپ کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ہمارے چیف جسٹس آف بلوچستان جسٹس جناب جمال خان مندوخیل صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ منیر کاکڑ صاحب نے جتنی باتیں کی وہ صرف اس لیے کی کہ ان کی امیدیں جو ہیں ہماری اسی جوڈیشری سے ہیں. بالکل جوڈیشری نے کافی کچھ کیا وکلا کے لیے, بارس باڈیز کے لیے بہت کچھ کیا جو کہ ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہے. خاص کر یہ 8 اگست کے واقعے کے بعد جو پازیٹیو رول انہوں نے ادا کیا ہمارے ساتھ بالکل وہ ناقابل فراموش ہے. لیکن ہمیں مزید امیدیں ہے کہ مور اور مور مور ہم مزید چاہیں گے کیونکہ یہاں پہ ان کا رول ہمارے بڑے, میں تو بلکہ وہ والد اور والدہ کی جگہ پہ جو ایک حیثیت ہوتی ہے جوڈیشری کی وہ اسے میں سمجھتا ہوں. منڈے سے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہاں پہ جس طریقے سے باقی ان کی ججز صاحبان نے جس طریقے صاحبان کو اپریشیٹ کیا اور جس طریقے سے پورا ہفتہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, بالکل اس کا ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. عشاء کے مہمان خاص چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سٹیج پر آ کے اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں. میرے ساتھی ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جمال خان مندوخیل صاحب, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ, ججز آف دی بلوچستان ہائی کورٹ, علی احمد پور صاحب سینئر ایڈوکیٹ, اور کون صاحب ہیں, شکیل صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, کنزانی صاحب ہیں, سارے سینئر وکیل صاحبان ہیں یہاں پہ, ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں اور طاہر ارباب صاحب, ارباب طاہر صاحب, اور پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی ہیں, جوڈیشل آفیسرز بھی ہیں یہاں پہ. سارے دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. کل بھی جو تقریب ہوئی تھی اس میں بھی بہت سارے مسائل پیش کیے گئے تھے اور باری باری ان سارے مسائلوں کا میں نے جواب دیا تھا. لیکن آج جس قسم کے منیر کاکڑ صاحب نے باتیں کی ہیں ان سب کا جواب نہیں ہے, ان سب کا جواب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پولیٹیکل ہیں, بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جس میں نارملی کورٹ ہاتھ ڈالے بھی, کورٹ نہیں ہاتھ ڈالے بھی, دونوں چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہم سے آئیں, بات کریں, اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں اور ان کو پھر عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے.
बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका हमारी कोर्ट से वास्ता नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे हैं वो जिसमें हमारी कोर्ट का मामला नहीं है। आप आएँ, कोई रिट पिटीशन हमारे पास फाइल करें, हम उस मसले को हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में होगा। हमें अपने आप को आइनी इख्तियार इस्तेमाल करना है और आइन के मुताबिक करना है। हम अपने और दूसरे इदारों को भी हम यही देखना चाहते हैं, जैसे कि इंतज़ामिया है, मुकन्नना है, इनको भी अपना जो काम करना होता है आइनी हुदूद के अंदर रह के करना होता है। इसी तरह अदलिया भी जो है उसको भी अपना काम आइनी हुदूद में रह के करना होता है। बहरहाल जितने भी मसाइल होते हैं, जो भी मुकदमा उज़र हमारे सामने आता है, हम उसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मुकदमात जिनमें अवामी मसाइल शामिल होते हैं। अभी बलूचिस्तान के अंदर हमने मुकदमे सुने हैं, पूरे हफ्ते हम सुनते रहे हैं ये सारे केसेस, लेकिन उसमें ह्यूमन राइट केसेस भी थे, जिसमें एजुकेशन का सब्जेक्ट भी था, वाटर का भी सब्जेक्ट था और एक दो सब्जेक्ट से सबके ऊपर हमने काम किया है। आज मिसिंग पर्सन वाला केस हमारे सामने लगा था, हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में जो आज पुलिस वालों के साथ किया है, उसके बाद मेरे को उम्मीद है कि कोई ना कोई हमको नतीजा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमने उन पुलिस वालों को अकाउंटेबिलिटी करनी है, और जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी हमारे करने का होता है तरीका, हम उसी तरह से करेंगे। पुलिस वाला हमको अगर आवाम को डिलीवर नहीं करेगा तो ही इज़ नो गुड अ पुलिस मैन, ही हैज़ टू गो। तो आज हमने यही अदालत में कहा है कि मिसिंग पर्सनस का मामले को देखें।